اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من، آج اکتوبر 1971 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 94 آیت سے ہوتا ہے 6/9 سابقہ آیت میں قرآن کریم کے متعلق کہا گیا تھا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کتاب عظیم کی یہ جو دو بنیادی خصوصیات بتائی گئی ہیں، مبارک اور مصدق، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، وہ آپ کے پیش نظر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے یہودیوں کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے تمہاری طرف بھی ایک ایسی ہی کتاب نازل کی تھی، اس میں بھی خدا کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ہدایت آئی تھی۔ تجعلونہ قراطیس، تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا جو عملی مفہوم تھا وہ یہ تبدونہا و تخفون کثیر، وہ اس لیے کر دیا تم نے کہ کچھ حصہ اس کا تم جو تمہارے مفاد کے خلاف ہو اسے چھپاؤ، جو تمہاری منشا کے مطابق ہو اسے ظاہر کرو۔ پوری کی پوری کتاب اگر سامنے آئے گی تو اس میں سے اس کی تو گنجائش نہیں ہو سکے گی نا، تو اس میں سے کچھ حصوں کو چھپا دیا جائے اور باقی کچھ حصے کو ظاہر کیا جائے، تو اس کے لیے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ وہی ذہنیت جو وہاں مذہبی پیشوائیت کی کار فرما تھی کہ کتاب کا وہی حصہ سامنے آئے جو ان کے مفاد کا تحفظ کرتا ہو اور دوسرا حصہ چھپا دیا جائے۔ فزیکلی طبعی طور سے محسوس طور پر قرآن کے متعلق وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا تھا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کتاب کا کچھ حصہ کسی طرح سے بھی یہ چھپا دیتے، تو اس کے لیے ان کے ذہن نے ایک اور تدبیر سوچی اور وہ اس سے بھی زیادہ کارگر ثابت ہوئی، اور وہ یہ کہ یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس میں موجود ہونے کے باوجود منسوخ ہیں، یعنی وہ پڑھی جاتی ہیں لیکن وہ محض ثواب کی غرض سے پڑھی جاتی ہیں، اور وہ منسوخ ہونے کے باوجود رکھی بھی اس لیے گئی ہیں کہ وہ قرآن کے متعلق تو ہے نا کہ اس سے ایک ایک حرف سے 30 نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے، تو گویا اگر وہ حصہ کتاب میں سے نکال دیا جاتا، ظاہر ہے کہ جو منسوخ ہو جائے اسے کتاب میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ یہ اس کی رحمت بے پایاں ہے کہ منسوخ شدہ حصہ بھی اس نے قرآن میں رہنے دیا تاکہ یہ امت ثواب سے محروم نہ ہو جائے۔ قرآن کے اس حصے سے تو محروم ہو جائے لیکن اس حصے کے ثواب سے محروم نہ ہو جائے۔ جس شخص نے بھی یہ عقیدہ مسلمانوں میں رائج کیا اور یہ یہودیوں سے مستعار دیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی سازش کر گیا ہے کہ جس میں امت آج تک الجھے ہوئے چلی آ رہی ہے، بیکار کر کے رکھ دیا اس نے اس کتاب عظیم۔ کہا یہ جائے گا کہ صاحب یہ ناسخ و منسوخ کی روایات تو صحابہ سے منقول ہیں، کیسے تم نے کہہ دیا کہ کسی ایک شخص نے یہ مستعار لیا یہودیوں سے اور بڑی سازش کی قرآن کے خلاف؟ تو سازش تو اسی طرح سے یہ کامیاب ہوئی ہے ہماری کہ جو بھی عقیدہ، جو بھی نظریہ، جو بھی خیال وضع کیا گیا اس کے ساتھ ایک فکرہ ساتھ اس کے عربی زبان کا چسپاں کر دیا، اس میں 5-4 نام درج کیے جن کو راوی کہا جاتا ہے اور کہا یہ کہ فلاں صحابی سے یہ روایت ہے،
اور صحابی نہیں بلکہ یہ کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں تھی اس کے سوا کہ اس وضع کرنے والے نے اس میں 5-7 نام لکھ دیے تھے، بس ان ناموں کے متعلق بعد میں یہ تحقیق انہوں نے کی۔ تحقیق بھی کیا کر سکتے تھے؟ تو 400-500 سال کے بعد گزرے ہوئے انسانوں کے متعلق تحقیق بھی کیا ہو سکتی ہے؟ بس ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں صاحب یہ ثقہ ہے، یہ غیر معتمد ہیں، ورنہ کرنے کی بات اتنی ہی تھی کہ کوئی ایک فکرہ آپ لیا اور آپ نے کہا کہ فلاں نے اس کو روایت کیا ہے اور اس نے اس سے سنا ہے، اسے اس سے کہا، 5-4 نام اس میں لکھ دیے اور آپ کے یہاں وہ روایت بن گئی۔ نام اگر احتیاط سے درج کیے ہیں لکھنے والے نے تو ثقہ روایت ہے، ان کے معیار کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ اس طرح سے یہ عقیدہ کہ قرآن کریم کی آیات منسوخ ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہو گئی جو کوئی یہودیوں نے کیا تھا۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے ہاں تو پھر بھی ہوا ہے، اور 2-2.5 ہزار سال کے بعد ہی صحیح وہ ڈیڈ سی سے جو سکرولز نکلے ہیں اس زمانے کے، وہ محفوظ کے ہی رکھے ہوئے چلے آ رہے تھے، تو ان میں اس زمانے کی بہت تاریخ کا بہت سا حصہ سامنے آ گیا ہے۔ وہ جو کچھ چھپایا گیا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ حوادث زمانہ سے وہ کسی طرح سے باہر آ جائے تاکہ اسے بالکل تلف ہی نہ کر دیا گیا ہو، لیکن یہ جو چیز ہے کہ قرآن کے اندر وہ ساری آیتیں موجود ہوں، دن رات آپ پڑھتے ہوں، دہراتے ہوں، شبینے آپ کے ہاں ہوتے ہوں، یہ سب موجود ہو، لیکن وہ ہوں وہی جو انہوں نے کیا تھا کہ یہ حصہ جو ہے وہ مخفی، وہ منسوخ ہے۔ ایک تو یہ بڑی سازش تھی جو قرآن کے خلاف ہوئی۔ اب اگلی آیت میں آپ آئیے، 3 گروہوں کا یہاں یا 3 قسم کی ذہنیتوں کا ذکر اس میں آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کریم پہ عزیزان من اور تدبر کیا جائے تو ایک ایک چیز اس کی ایسی آتی ہے جس سے وجد آ جاتا ہے انسان کو۔ آپ دیکھیے گا ان آیات میں کیا کہہ گیا ہے قرآن کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں یا جو کچھ مذہبی پیشوائیت کرتی ہے وہ کن الفاظ میں اور کس انداز میں قرآن کہہ گیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ایک بات، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اپنی طرف سے ایک چیز وضع کرے، خدا کی طرف جھوٹا اسے منسوخ کرے۔ میں ابھی اس کا عام ترجمہ ہی بیان کرتا ہوں۔ یہ کیٹیگری یا یہ شکیں یا یہ گروہ جو ہیں میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ کون سے گروہ ہیں جن کا ذکر قرآن کر کے او قال اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء، یا وہ یہ کہے کہ مجھے خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے درا حال ہے کہ اس کی طرف وحی ہو نہیں سکتی یا کوئی وحی نہیں ہوئی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور تیسرا وہ کہ جو یہ کہے کہ جو کچھ یہ خدا کی طرف سے تم کہتے ہو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، ہر انسان ایسا کر سکتا ہے۔ راجم میں تو کیا آپ تفاسیر میں بھی دیکھیں گے تو بات اتنی سی کیا کہ آگے چلے جائیں گے کہ اس زمانے میں کچھ جھوٹے مدعی نبوت تھے، انہوں نے یہ کہا، اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی کیٹیگری کے متعلق ہو گئی کہ یہ کہا کہ ہمیں خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا، بہت ظالم تھے، خدا کی طرف جھوٹ منسوخ کیا اور خود کہا کہ جیسا خدا کا کلام ہو سکتا ہے ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ بس اتنا سا کہہ کہ وہ آگے بڑھ گئے، حالانکہ یہ تو آپ کی پوری تاریخ ہے جو اس کے اندر دے دی گئی۔ دین کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں اس کی پوری تاریخ ان 3 آیتوں کے اندر آ گئی عزیزان مان۔ جو کچھ اس کے خلاف ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری جو اس میں یہ کہی ہے، انسانوں کے خود ساختہ قوانین اور انہیں خدا کی شریعت بنا کر پیش کرنے والے، یہ ارباب شریعت ہیں۔ دین تو خدا کی کتاب کے اندر، اس کے بعد آج آپ سنیں گے لوگوں سے کہ صاحب اس بارے میں اسلام یہ کہتا ہے۔ اسلام تو کوئی متعین چیز نہیں ہے، اسلام کا فیصلہ یہ ہے، کسی آدمی کا نام نہیں ہے، کسی مخصوص کتاب کا ذکر نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے
شریعت اسلامی میں یہ آیا ہے، شریعت حقہ کا یہ فیصلہ ہے، احکام شریعت کا اتباع کیجیے۔ کچھ بات متعین طور پہ کہیے، متعین طور پہ جب آئیں گے تو گروہ بندانہ چیز آ جائے گی۔ حنفی ہیں تو فقہ حنفی کی کسی کتاب کا حوالہ ہوگا اس میں، شیعہ ہیں تو شیعہ حضرات کی اپنی فقہ ہے، اپنی روایات کی کتابیں ہیں، ان کا حوالہ ہوگا اس میں۔ اور پھر کچھ وہ بھی ہیں جو کہیں گے کہ ہمیں خود اجتہاد کا حق حاصل ہے، اس لیے جو ہم کہتے ہیں وہ شریعت۔ کوئی سی بھی شریعت آپ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی انسان پر جا کے وہ رک جائے گی بات، سند آخر کوئی نہ کوئی انسان اس میں ہوگا، جنہیں روایات کی روح سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کریں گے۔ یہ تو کسی کو بھی دعویٰ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقینی طور پہ کوئی ارشاد یا کوئی قول بھی ایسا ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ یہ یقینی یا حتمی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح ترین حدیث جن کو متواتر بھی کہا جاتا ہے، ان کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے او کما قالا رسول اللہ، یہ یا جیسا رسول اللہ نے فرمایا ہو۔ خود ہی یہ چیز کہتے ہیں کہ یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور نے بے یقین حتمی طور پہ ایسا ہی فرمایا تھا، انہیں خود اس میں شبہ ہوتا ہے۔ اور بات ہے بھی یہی صحیح چیز ہے کہ حضور نے تو کوئی اپنا مجموعہ اپنے ارشادات کا، روایات کا، حدیث کا، اقوال مبارکہ کا نہیں دیا امت کو۔ تو جو بھی آپ کے ہاں یہ مجموعے جمع ہوئے ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے آپ کے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ جہاں یہ چیز آئی ہے ان کتابوں میں، اس میں ہر ایک کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ یا جیسا رسول اللہ نے فرمایا ہو، تو حتمی اور یقینی طور پہ تو اس میں بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ بھی بات یہی ہوگی کہ بخاری میں یوں آیا ہے، مسلم میں یوں آیا ہے، کسی ایک انسان کی کوشش کہ اس نے ان روایات کو لوگوں سے سن کے جمع کیا، ایک انسان کے اوپر جا بات، روایات کے آگے آپ کے یہاں فقہ آتی ہے، تو فقہ تو ہوتی ہی ائمہ کی ہے، فقہا کی ہے، انسانوں کی ہے۔ بعض کے نزدیک وہ اجتہاد کا دروازہ ان فقہا تک بند ہو گیا، وہ انہیں کی سند لاتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کے بعد بھی اس کی اجازت ہے، وہ خود اس مجتہد بن جاتے ہیں، وہ ان کی سند ہے۔ بات تو کسی نہ کسی انسانی کی ہوئی، لیکن وہ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ایسا کہتا ہوں تم مانو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شریعت حقہ ہے، یہ اسلام کا فیصلہ ہے، یہ احکام خداوندی ہیں۔ غلط، دین خدا کی کتاب کے اندر، احکام خداوندی وہی ہے جو خدا کی کتاب میں ہے، البتہ اس کتاب نے اپنا نہج یہ رکھا ہے کہ کچھ متعین احکام دیے ہیں، باقی احکام کے لیے اصول مقرر کر دیے ہیں، حدود مقرر کر دیے، اور اس کے لیے عملی طریقہ یہ بتایا ہے کہ ایک نظام ہوگا، ایک مملکت ہوگی اسلامیہ، وہ ان حدود کے اندر ان اصولوں کے تابع اپنے اپنے دور کے تقاضوں کو میٹ کرنے کے لیے جزوی قوانین خود بنائے گی۔ ان قوانین کے متعلق کہیں گے کہ فلاں اسلامی سلطنت نے قرآن کی روشنی میں یہ قوانین نافذ کیے تھے، انہیں نہ ابدی حیثیت حاصل ہوگی نہ وہ غیر متبدل ہوں گے۔ وہی مملکت خود ہی تھوڑے سے عرصے کے بعد اگر حالات بدل جائیں تو ان میں خود تبدیلی کر دے گی، وہ نہ کرے گی تو اس کے بعد آنے والی مملکت جو ہے، آنے والی حکومت، مملکت تو وہی شاید رہے، اس کے بعد آنے والی حکومت وہ ان کے اندر تبدیلی کر دے گی۔ انہیں بھی یہ سند دینی پڑے گی کہ ہم نے قرآن کے فلاں اصول کے تابع یہ قوانین وضع کیے ہیں، اصل سند تو وہی خدا کی کتاب کی ہوگی، ان کے تابع یہ جزوی اور عملی احکام قوانین کی حیثیت سے ہم نے یہ وضع کیے ہیں اور ان کو ہم نے نافذ کیا ہے۔ یہ حیثیت ہوگی صحیح اسلام کی۔ خدا کی طرف یا تو اس کے وہ معین احکام منسوب کیے جائیں گے جو قرآن میں ہیں، یا وہ اصول و شرائط و حدود جو قرآن نے دی ہیں، یہ تو خدا کی طرف نسبت صحیح ہوگی۔ لیکن یہ کہنا کہ شریعت حقہ میں یہ آیا ہے، اسلام نے یہ کہا ہے، اور جب اس کے بعد پہلے تو ضرورت ہی نہ سمجھی جائے کہ کچھ متعین طور پر کسی کو بتایا بھی جائے، اور اگر کسی جگہ ضرورت بھی ہے تو کسی نہ کسی انسان تک بات کے بعد جا کر وہ رک جاتی ہے۔ کسی انسان کا قول بھی، وہ کتنی بڑی شخصیت دنیا میں کیوں نہ ہو عزیزان مان، دین نہیں آپ کو دے سکتا۔
دین صرف خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کے متعلق یہ بات کہنی کہ اس کا دیا ہوا قانون، اس کا وضع کردہ کوئی اصول وہ دین ہو جاتا ہے، یہ جھوٹ ہے اور خدا کی طرف افتراء ہے۔ دین ابدی ہے، غیر متبدل ہے، صرف خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے دین نہیں دے سکتا۔ یہی تو بنیادی لم ہے اس کے اندر کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا معصوم و غلام نہیں ہو سکتا۔ عبودیت جو ہے وہ صرف خدا کی ہے۔ اس لیے جنہیں ہم قوانین شریعت کہتے ہیں، ارباب شریعت کے فیصلے جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے فتاوے جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ سارے انسانی اقوال ہوتے ہیں۔ دین ایک نظام کا نام تھا، اول تو اس کے اندر افراد کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کسی فرد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے طور پہ وہ اجتہاد کر کے لوگوں سے اسے شریعت کے طور پر منوائے۔ کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، ہاں خدا اسے کتاب و نبوت اور رسالت اور حکمت بھی کیوں نہ عطا کر دے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے احکام کی اطاعت کرو۔ کسی کو اس کا حق حاصل نہیں، جائز نہیں کسی کے لیے۔ لہذا جسے آپ شریعت اسلامی یا قانون خداوندی یا شریعت حقہ کہتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ اس کے لیے سند دیں، یا تو متعین طور پہ قرآن کا کوئی حکم اس کے لیے بتائیں، اور اگر ایسا نہیں تو یہ کہیں کہ قرآن کے اس اصول کی روشنی میں یہ استنباط کیا تھا، اور جو چیزیں استنباط کی ہوں گی، انفرنسز سے ڈرا کی ہوں گی، کسی دور کے اندر کی ہوں گی، ابدی شریعت نہیں بن سکتی۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہے، افراد کو اس کا حق حاصل نہیں، جیسے اس دور میں حق حاصل نہیں تھا، آج بھی کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ صاحب یہ چیز جو ہے یوں نہیں جیسے میں کہتا ہوں، قرآن ہی کی روشنی میں وہ کیوں نہ کہے کہ یہ چیز دوسروں کے لیے حکم بن جائے گی۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کے ہاں آئی ہیں قرآن کی روح سے غلط ہیں، یہ صحیح اسلام نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ اس کی جگہ کیا صحیح قانون اسلامی ہے؟ کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں۔ اور یہ ہے وہ پوزیشن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 40 سال سے اختیار کی۔ یہ چیزیں میں نے کہیں قرآن کی روشنی میں اپنی بصیرت کے مطابق، جس میں غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ یہ مروجہ جو کچھ ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اس میں فلاں 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 چیز، عقیدہ، نظریہ، حکم، مسلک، موقف قرآن کے خلاف ہے، یہ میں نے کہا۔ ہر اس شخص کا جو قرآن میں بصیرت حاصل کرے، اللہ اس کو توفیق دے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ یہ چیز کہے یہ چیز قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن یہ کہ صاحب اس امت کے لیے اب پھر اس کی بجائے کیا ہوگا، یہ میرا کام نہیں ہے، کسی فرد کا کام نہیں ہے، نظام کا کام ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک اسلامی نظام، اسلامی مملکت قائم کرو، وہ مملکت قرآن کی روشنی میں یہ قوانین وضع کرے اور انہیں وہ نافذ کرے۔ وہ بھی وقتی ہوں گے، وہ قوانین اس مملکت کے کہلائیں گے جو یہ کہے گی کہ ہم نے کو خدا کی کتاب کی روشنی میں اس کو ان احکام کو مستنبط اور وضع کیا ہے۔ یہ ہے صحیح پوزیشن اسلامی احکام کی، نہ یہ کہ یہاں جس کا جی چاہے اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب اسلام کا حکم یہ ہے، اسلام نے یہ کہا ہے، اسلام کی روح سے یہ جائز نہیں، اسلام کی روح سے یہ نہیں ہے۔ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جھوٹ ہے یہ، افتراء ہے یہ خدا کی طرف کہ انسانوں کے خواہ وہ انفرادی ہوں یا مملکت کے خواہ وہ اجتماعی ہو، ان کے مستنبط کردہ، وضع کردہ، ان کے اجتہاد کی روح سے جو قوانین یا احکام کسی وقت نافذ ہوں، ان کو خدا کے احکام کہنا جھوٹ ہے، افتراء ہے خدا کے خلاف۔ خدا کی بات صرف اس کی کتاب کے اندر ہے۔ تو پہلے کیٹیگری تو یہ ہے ہمارے ہاں کے ارباب شریعت کی کہ جو انسانوں کے فیصلوں کو شریعت خداوندی کہہ کے دنیا کے اندر نافذ کرتے ہیں، اور مذہبی پیشوائیت ہمیشہ یہی کرتی چلی آئی ہے۔ انہوں نے کتاب کی کتاب یا کتاب کے حصوں کو چھپا دیا، اس میں تعریف کر دی، اصلی کتاب ہی باقی نہ رکھی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ جاری کیا انسانوں کے وضع کرنا، جسے صحیفہ موسیٰ یا صحف موسیٰ بھی کہتے ہیں، 5 کتابیں وہ تو اتنی سی ہیں جو ہیں بھی
سارا مدار یہودی شریعت کا تالمود کے اوپر ہے، ان روایات کے اوپر ہے کہ جنہیں وہ منسوب کرتے ہیں آل ہارون کی طرف. وہ ساری کی ساری ان کے ہاں کے احبار اور رہبان جو ہیں، بلکہ وہ احبار کہیے، رہبان کی بات تو آگے چل کے ابھی آئے گی، یہ ان کی وجہ کردہ ہیں. بیان ہی اسی طرح سے آپ کے ہاں یہ کچھ ہو گئی. قرآن کا اتنا حصہ منسوخ. اب زندگی کے کاروبار کے لیے تو آپ کو احکام اور ہدایت کی ضرورت تھی، وہ کہاں سے لی جائیں گی؟ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی آپ کے یہاں نافذ ہو رہی. اس لیے عزیزان ایمان، کوئی شخص جو اسلام کی طرف کسی بات کو منسوخ کرے، اسے کہیے کہ اس کی سند دیجیے، اور سند خدا کی کتاب کی مانگیے. کوئی اور سند جو ہے اسلام میں خدا کی نہیں ہو سکتی. دیکھیے کس طرح سے ان کی یہ تھیوکریسی اور ان کے یہ دعوی اقتدار ختم ہو جاتے. من ازلم اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا. یہ ایک کیٹیگری ہے عزیز عالم. اگلی کیٹیگری بڑی غور طلب چیزیں ہیں جو قرآن کہہ گیا ہے. دیکھیے گا کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. آنے والے دور کی تصویریں دھندلی سی نہیں، کتنی نمایاں واضح طور پہ وہ کھینچ آتا ہے. خدا کی کتاب ہے، علیم ہے، خبیر ہے. او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ. اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے، حالانکہ وحی اب ہو نہیں سکتی، وحی نہیں ہوتی. پہلی چیز تو یہی لیجیے کہ ہر ایک کا یہ دعویٰ کرنا ہی غلط. اور پھر ختم نبوت کے بعد تو جب یہ ہو کہ ہو ہی نہیں سکتی. اور ایک باریک سا فرق ہوتا ہے عربی زبان میں لا اور لم میں. لام عام طور پر وہاں آتا ہے جہاں کوئی چیز ہو سکتی نہ ہو، عام طور پہ میں نے عرض کیا ہے. لیکن قطع نظر اس گرامر کی بات سے، جب ختم نبوت آپ مانتے ہیں تو وہی تو پھر اس کے بعد ہو سکتی نہیں نا. اب ان کے ہاں یہ ہے کہ صاحب وہ وحی کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ ہیں دعویٰ نبوت کرنے والے. میں نے عرض کیا ہے کہ جو سازشیں ہمارے خلاف ہوئی ہیں اس میں بڑی احتیاط یہ برتی گئی. وحی کیا ہوتی ہے؟ ایک علم ہم حاصل کرتے ہیں اپنے مطالعہ سے، تجربے سے، مشاہدہ سے، غور و فکر سے، تدبر و تفکر سے، اشیاء کائنات پر غور کر کے. وہ سارا علم جو ہے، پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے اپنے جو حواس ہیں، سینس پرسیپشن جسے آپ کہتے ہیں، اس کی روح سے معلومات حاصل ہوتی ہیں. ان معلومات کی بنا پہ ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں اپنے دل سے. اس کی یہ حیثیت ہوتی. انسان جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے، یا تو وہ دوسروں کا حاصل کردہ علم ہے جو اس کی طرف منتقل ہو کے آتا ہے، جسے آپ تاریخ کہتے ہیں یا کتابوں کا مطالعہ کہتے ہیں، دوسروں کے افکار جو ہیں ان کو سنتے ہیں، یا خود اسی طرح سے آپ علم حاصل کرتے ہیں خود تجربے سے، مشاہدے سے، ان چیزوں سے. اس میں بہرحال آپ کے حواس، سینسز کام دیتی ہیں، آپ کا مائنڈ، آپ کا دل، جس مائنڈ ہی کہیے اس کو، وہ جو پھر جو معلومات اس کے سامنے جاتی ہیں ان سے جو فیصلہ کرتا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے باہر سے ایک آواز آتی ہے، وہ زور سے جو بریک لگا کرتی ہے. ہم نے موٹر کو دیکھا نہیں ہے، کان سے ایک آواز سنی، دل نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی موٹر ہے جس کی یا ٹکر لگی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بڑے زور سے بریک اس نے باندھی، ایک فیصلے پہ پہنچی. اس کے بعد ایک چیخ کی آواز آئی. ہم نے دیکھا نہیں ہے، آواز سنی ہے صرف. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی انسان ہے جس کی ٹکر ہوئی، اس سے حادثہ ہو گیا، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اس کے ساتھ. اسے کہتے ہیں مائنڈ انسان کا ان معلومات سے جو ان ذریعوں سے اس کے پاس آتی ہیں کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. اور اگر وہ آواز اس طرح سے پہچانی ہوئی ہو کہ آپ کے کسی عزیز یا دوست کی ہو، تو اب دیکھیے آگے آپ کا دل کیا آپ کا فیصلہ کرتا ہے. یہ طریقہ ہے انسان کا علم حاصل کرنے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بتایا گیا کہ جس میں نہ انسان کے حواس کام کرتے ہیں، نہ اس کی فکر کام کرتی ہے، نہ اس کے اپنے خیالات کام کرتے ہیں. وہ خدا کی طرف سے براہ راست ایک علم اس سے ملتا ہے. اس میں اس شخص کا کوئی دخل نہیں ہو، اس کے کسب و ہنر کا، اس کی محنت کا، اس کی فکر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا.
یہ جو اس طرح سے براہ راست خدا کی طرف سے علم ملتا اسے وحی کہا جاتا. یہ وحی مخصوص تھی ان حضرات تک جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا. جسے بھی اس انداز سے یہ علم ملتا تھا اسے نبی کہتے. یہ ہر انسان کو نہیں مل سکتا تھا، ہر انسان حاصل کر نہیں سکتا تھا. وہ نبی بھی اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. اسے کہتے ہیں وہمی طور پر خدا کی طرف سے یہ علم یوں ملتا تھا، اسے وحی کہا جاتا ہے. تو آپ نے دونوں میں دیکھ لیا نا فرق یہ ہے. وہ انسان کے کسب و ہنر کا، اس میں انسان کی سینسز، حواس، اپنا مائنڈ، فکر کی قوتیں کام کرتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا، براہ راست خدا کی طرف سے اس کے اوپر القاء ہو جاتا، اسے یہ مل جاتا ہے. یہ علم اسے وحی کہا جاتا ہے. وحی کے متعلق طے ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر یہ ختم ہو گیا. یعنی یہ سلسلہ خدا نے اس کے بعد خود ختم کر دیا کہ اب ہم اس طرح سے علم نہیں کسی کو دیں گے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ چیز کہ صاحب کوئی یہ کہے مجھ پہ وحی آتی ہے، لفظ یہ کہے، اسے تو آپ نے کہا کہ ختم نبوت کے منافی اور مدعی نبوت، قرآن کی روح سے یہ مرتد، کافر، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ جو سازشیں ہوئی ہیں اس میں بڑی احتیاط برتی گئی. انہوں نے کیا کیا؟ وحی کا لفظ استعمال نہیں کیا. کہا صاحب الہام ہوتا ہے، بذریعہ کشف یہ چیز خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے. بیان ہی وہ چیز جو وحی کی ہے. صاحب علم کی کیٹیگری کی دو تھی، یا وہ فکر انسانی سے حاصل شدہ ہے یا وہ خدا کی طرف سے براہ راست مل رہا ہے. الہام اور کشف کے متعلق یہ ہے کہ یہ انسان کی اپنی سینسز کا، اپنی آواز کا، اپنے مائنڈ کا پیدا کردہ نہیں ہے. اس میں اس کے فکر کی کوئی کا تعلق نہیں ہے، یہ اس کا پیدا کردہ نہیں ہے. خدا کی طرف سے یہ علم ملتا ہے. میں پوچھتا یہ ہوں کہ اسے وحی نہیں کہا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تیسری تو کیٹیگری کوئی نہیں ہے علم کی کہ نہیں صاحب یہ وحی نہیں، الہام ہے. چلیے، یعنی لفظ ایک بدل دیا اور وہ ساری خصوصیات جو تھی وحی کی ان کو اپنا لیا. وحی کہنے والا مرتد، کافر، سارا اسلام سے خارج. الہام کہنے والا مقرب بارگاہ الہی، اللہ اکبر، ان کی پرستش ہوتی ہے. ارادت اور عقیدت ان کے ساتھ وابستہ کی جاتی ہے. تعظیم و تکریم کو تو پوچھے ہی نہیں کہ کیا معیاروں میں ان کے مدارج ہوتے ہیں. جیتے جی تو ایک طرف رہا، مرنے کے بعد ان کے ساتھ جو منسوب ہو جاتے ہیں پتھر، ان کی پرستش ہوتی ہے. وہی کا مدعی نہیں تھا صاحب، الہام ہوتا تھا حضرت صاحب. کشف کے ذریعے سے یہ چیز ہوتی ہے. ذرا سا فرق تو بتا دیجئے دونوں کے اندر. تو یہ فرق تو ہے نا، وہی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، فرق ہو گیا. اور کیجیے، آپ کو کہاں لے گا یہ؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل دعویٰ نبوت، نام صرف بدلا ہے. میں نہیں کہہ رہا عزیزان من، ان لوگوں کے خود یہ دعوے. اسے تصوف کہتے ہیں. ان حضرات کو صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، مشائخ کرام. یہ تاریخ تو شاید میں کسی اور وقت بیان کروں، یا پھر بار بار وہی میرا حسین خواب سامنے آتا ہے کہ میری وہ کالج کی دستگاہ ہوگی تو وہاں یہ چیزیں آئیں گی. اس وقت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بات تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کو ایک منظم فلسفے کی حیثیت جو دی وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جن کا نام تصوف کی بارگاہ میں بہت بلند مقام ہے، وہیں سے یہ سندیں لاتے ہیں ساری. فتوحات مکیہ ان کی تو کتاب بہت مشکل سی ہے، مجذوبانہ انداز کی. خصوص الحکم وغیرہ ان کی کتابیں ہیں. آپ سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس الہام کے متعلق یا اس کشف کے متعلق. خصوص الحکم وہ عربی زبان میں تو ذرا مشکل ہو جائے گی، اس کا ترجمہ اتفاق سے شائع ہوا تھا حیدرآباد دکن میں. یہ میری اپنی کتاب جو ہے سلیم کے نام خطوط کی غالباً 3ری جلد، اس میں میں نے تصوف کی تاریخ بھی دی ہے اور ان حضرات کی یہ باتیں بھی دی ہیں. یہ خصوص الحکم کا اقتباس ہے، شیخ اکبر کی تصنیف. ایک فکرہ تو وہ پہلے یہ لکھتے ہیں، یہ سمجھیے کہ عنوان ہے، جس مقام سے نبی لیتے تھے
اسی مقام سے انسان کامل صاحب الزمان غوث قطب لیتے ہیں. غور فرمائیے آپ. اب اس عنوان کے تابع دیکھیے کہ اس کی توضیح اور تشریح کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ارباب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں. قرآن و حدیث میں مسرہ حکم نہیں ملتا تو قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منقول قرآن و حدیث ہوتے ہیں. یہ تو ارباب شریعت. اس کے برعکس ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. تو بابا وہی اور کس کو کہتے ہیں؟ ان چیزوں سے قرآن اور حدیث سے نہیں لیتے، خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. لہذا خود اس حکم شریعت میں خلیفت اللہ ہوتے ہیں. اور اگلا فکرہ ہے، پس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی رسول ایک ہے. صاحب کشف اللہ تعالی سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے، پھر سنیے، صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق. یہ سارے رحمت اللہ علیہ تو بہت نزدیک کی بات ہے، پوچھو ہی نہیں کہ یہ کیا. یہ سارے ان مقامات کے اوپر فائز اور وہی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرتد دائرہ اسلام سے خارج، پھانسی پہ لٹکا دینے کے قابل، اس کی سزا موت ہے. تو عزیزان مان، آپ سوچتے ہیں کہ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اور پھر اگلے الفاظ بھی اس فکر سے سن لیجیے. واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق، ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ کا لینا ہے. غور فرمایا بات. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے منصوص اور معین طور پر کسی کو خلیفہ نہ بنایا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خلافت کو اللہ تعالیٰ سے لیں گے. یہ طریقہ جو میں پوچھتا یہ عزیزان نے مان کہ کیا یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اور قال اوحی الی ولم یوحی الیہ، الہام کا تو لفظ قرآن میں نہیں آیا، نہ کشف کا آیا. اس طرح سے وحی کا ہی لفظ آیا ہے. دو ہی اس نے طریقے بتائے تھے، یا انسانوں کا علم حاصل کرنا انسانی ذریعے سے، یا خدا سے براہ راست علم ملنا جسے وحی کہا جاتا ہے. اب جیسے وہ کتاب کے حصوں کو چھپایا نہیں، یہودیوں کی طرح منسوخ کر دیا اور خوش ہوئے کہ ہم نے نہ تعریف کی ہے، نہ ہم نے کتمان حقیقت کیا ہے، نہ خدا کی کتاب کو چھپایا ہے، اور کر گئے اتنی بڑی سازش. اسی طرح سے یہ چیز کہ ختم نبوت کے قائل بھی ہیں، وہی خدا کی طرف سے بند ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، دعویٰ کرے تو اسے دار و رسم تک کھینچ دیجیے، اور اس کا نام صرف الہام اور کشف رکھ کے سارے کا سارا وہی کچھ. میں نے تو آپ کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دی. کچھ فرق ہے ان دونوں کے اندر. صاحب ان کی ضرورت ملازمہ فرماؤ. وہ کہتے ہیں کہ بالکل وہی ہے جو رسول اللہ کا مقام ہے، وہیں سے وہ لیتے تھے، خاتم النبیین کے موافق ہیں وہ. اور یہ حضرات جو ہیں آپ کے نزدیک، یعنی وہ ارباب شریعت سے ان کا مقام کہیں اونچا ہے. مدعی تو وہ یہ ہے کہ ہم نے مغز دین لیا، منز قرآن مغزرہ برداشت. یہ مغز دین کے مدعی. اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ذہن میں بھی جو ان کا مقام ہے وہ ارباب شریعت کا بھی نہیں. یہ دوسری کیٹیگری ہے. آپ دونوں آگے ابھی عزیزان مان، ارباب شریعت جو انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو خدا کی شریعت کہہ کے دنیا کے اندر پیش اور نافذ کریں. ارباب طریقت جو اپنے خیالات کو نام تو کشف اور الہام کا دیں، لیکن اسے بین ہی وہی خدابندی کی طرح پیش کریں اور کہیں کہ یہ مقام ہمارا وہی ہے جو رسول کا مقام. اور یہ دونوں ہی پھر یہی نہیں کہ چلیے عام سطح کے مسلمان آپ نے، مسلمانوں میں سے ارباب شریعت ہوں، علماء کرام ہوں یا یہ ہوں، قرآن نے انہیں احبار کہا تھا، انہیں رہبان کہا تھا. یہ دونوں کیٹیگری ما نازلموں میں کتاب کے خلاف سازش کرنے والی کیٹیگری.
غلط نظریہ تیسرا ٹکڑا ان کا ہے ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ. عام طور پہ ذہن پہ نہیں آتا کہ یہ تو دہرانے والی بات ہے، جو کہے اس کی طرف وحی نہیں ہوتی اور وہ کہے وحی ہے. اسی طرح وہ کہے کہ ہاں صاحب خدا جو کچھ آپ کہتے ہیں کہ نازل کرتا ہے خدا کی طرف سے، یہ جو کچھ آتا ہے میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. لیکن بڑا باریک فرق ہے دونوں کے اندر. ایک تیسری چیز ہے ہمارے ہاں، وہ کشف اور الہام کو تو نہیں کہتے، وہ اس کو اور زیادہ عام پھیلاتے ہیں. فلاسفروں کا ایک گروہ وہ کہتے یہ ہیں کہ انسان کے اندر ایک قوت ہے جسے انٹیوشن کہتے ہیں انگریزی میں، وجدان کہتے ہیں عام طور پر ہمارے، کہ انسان بیٹھے بٹھائے ایک خیال اس کو آتا ہے اور وہ اس کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا، یعنی سوچ بچار کے بعد وہ اس بات پہ نہیں پہنچتا. یوں ہی بیٹھے بیٹھے آپ کہتے ہیں نا کہ بیٹھے بیٹھے یوں ہی میرے جی میں آیا کہ ذرا اٹھ کے دیکھو تو صحیح صاحب، تو یار عجیب بات ہے میں اٹھ کے باہر گیا تو آگے دیکھو تو عام طور پہ یہ آپ کہتے ہوں گے. تو یہ تو آپ روزمرہ کہتے ہیں، اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتے. یہ ایک خاص بڑی اہم چیز بن گئی ہے فلاسفرز کے یہاں جا کے، اسے انٹیوشن کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی فکر تو لاجک یا منطق کے ذریعے ایک چیز سے دوسری چیز، دوسری سے تیسری چیز کڑی پہ لاتی ہے نا. بریک کی آواز آئی، ہم نے کہا کہ موٹر کا کوئی حادثہ ہوا ہے. چیخ کان میں پڑی، ہم نے کہا کہ صاحب کوئی انسان ہے جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. چیخ مانوس نکلی، ہم نے کہا کہ ہمارا وہ دوست یا وہ عزیز جو ہے وہ باہر گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کڑیاں ملتی ہوئی آپ کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیوشن یا وجدان ایک ایسی چیز ہے جس میں کڑیاں نہیں اس طرح سے ملتی، بلکہ خود بخود ایک خیال آ جاتا ہے انسان کے ذہن میں. بات یہ پھر ایک ٹیکنیکل سی ہو جائے گی، میں سائیکالوجی میں چلا جاؤں گا اور درس تو اس کے لیے صحیح مقام نہیں ہوتا. میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ انٹیوشن یا وجدان کہتے کسے ہیں. عام طور پہ شاعروں کے ہاں یہ چیز بڑی پائی جاتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش. شعراء کے ہاں ایک انہوں نے سروش فرشتہ جبریل سے الگ کر دیا انہوں نے. یہ ایرانی تصورات ہیں، یہ لفظ بھی ایرانی ہے. غالب سریر خامہ نوائے سروش، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. عام طور پہ وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ صاحب ایک شعر تو آورد ہوتا ہے جو فکر سے، محنت سے، زور سے کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بخود خیالات آتے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ رکھا ہوا ہے جسے وجدان کہتے ہیں، جسے انٹیوشن کہتے ہیں. تو فلاسفر کا ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ وحی نبوت جو ہے اصل میں یہ بھی انٹیوشن ہی کی ایک لطیف سی چیز ہوتی. تو انٹیوشن تو ہر انسان کو ہو سکتی، اس میں تو کوئی خصوصیت نہیں ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جسے ملکہ نبوت کہا جاتا ہے یہ وہی چیز ہے اصل میں جسے انٹیوشن کہا جاتا ہے. عام طور پہ سطحی طور پہ ہوتی ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اس پہ ذرا غور کر دیا جائے، ذرا اس کو اور کنسنٹریٹ کر دیا جائے اس کے اوپر، تو یہ وہی چیز ہو جاتی ہے. تو انبیاء کے لیے یہ چیز تھی. اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو چیز ایک نبی کو کے خیال میں آتی ہے یا جو جسے وہ وحی کہہ کے پکارتا ہے، یہ عام انسانی چیز ہے جسے ہم وجدان کہتے ہیں یا انٹیوشن کہتے ہیں. قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. بات سمجھ میں آئی آپ کے کیا کہا گیا قرآن؟ کیسے تیسری کیٹیگری آئی ہے اس میں کہ یہ فلاسفر کا گروہ ہوگا وہ وحی کے متعلق یہ کہتے ہیں. اتنا کیا کہ میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ اب سائیکالوجی آگے بڑھ رہی ہے اور ان کی خود تحقیق یہ ہے کہ جسے انٹیوشن کہا جاتا ہے اصل میں انسان کے بہت سے خیالات، فکر کی چیزیں، بہت سی خبریں، بہت سی معلومات وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا ایک انکانشیس مائنڈ ہے، طے خانہ ہے اس کے اندر. ایک اس کے اوپر تو ایک کانشیس مائنڈ ہے، شعوری نفس جسے کہتے ہیں. یہ روزمرہ کی باتیں جو ہم جانتے ہیں، جو ہمارے حافظے میں ہوتی ہیں، ہماری فکر سے جس کا تعلق ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بے شمار انسان کی باتیں، خیالات، فکر، تصورات، آرزوئیں، تمنائیں
اس قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے کانشیس مائنڈ میں نہیں رہتی، وہ نیچے تہ خانے میں چلی جاتی ہیں، جسے ان کانشیس مائنڈ کہا جاتا ہے، اور یہ فکری طور پہ ان کو بھولا ہوا ہوتا ہے، یاد نہیں اس کو ہوتی، وہ وہاں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور جب یہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے کسی معاملے میں، تو وہ کانشیس مائنڈ سے نیچے اتر کر اپنے تہ خانے کے اندر جا پہنچتا، یوں کہیے انکانشیس مائنڈ کے اندر، اور وہاں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی بات تھی، وہ ابھر کے آگے آ جاتی ہیں، اور انہیں انٹیوشن یا وجدان کہا جاتا ہے۔ وہ چیز جو ان کے ہاں ایک مشہور ہے، گاؤس ایک بہت بڑا ریاضی داں تھا، میتھمیٹیشین تھا، تو اس کا وہ ایک قول ہے، وہ عام طور پہ کہا کرتا، بہت بڑا کوئی مشکل سوال آتا تھا تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ آئی نو دی آنسر بٹ ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ارائیو بائی اٹ۔ اس سوال کا جواب تو مجھے پتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ جواب میں وہ کس طرح اس جواب تک پہنچا جائے، وہ جو طریقہ اور قاعدہ ہے نا وہ نہیں معلوم، جواب میرے معلوم ہے، وہ کیا ہے چیز، طریقے اور قاعدے ہوتی، بلکہ انسانی فکر کا وہ نچوڑ تت چلیا ہے جس کہتے وہ اس کے انکانشیس مائنڈ کے اندر جا کے جمع ہو جاتا ہے، وہاں کنسنٹریٹ ہوتا ہے، مرتکز ہوتا ہے، بھولا ہوا ہوتا ہے، اور پھر کسی وقت میں جب یہ بہت زور سے گہرائی سے کسی چیز کے اوپر سوچتا ہے تو وہ اندر سے ابھر ہے۔ یہ اس دور کے سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی تحقیق ہے۔ ملکہ نبوت یہ بھی نہیں ہوتا عزیزان میں، وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ایسے ماحول میں جنم لیتا ہے کہ جن کے خیالات، نظریات، معتقدات بالکل اور ہوتی ہیں، انہی میں وہ تعلیم پاتا ہے، اگر وہ تعلیم یافتہ ہے، انہی میں وہ تربیت حاصل کرتا ہے، وہی اس کے اسلاف ہوتے ہیں، وہی اس کا ماحول ہوتا ہے، یہی اس کے خیالات اس زمانے میں ہو سکتے ہیں، خیالات انسان کے تو اس سے ماورا ہوتے نہیں، لیکن وہ ایک دن اٹھ کر وہ ایسی باتیں کہنے لگ جاتا ہے جو اس کے اپنے ماحول سے، اپنے گرد و نواح سے، اس سے تو الگ رہی، اپنے زمانے سے مختلف ہوتی، وہ اس کی فکری پیداوار نہیں ہوتی، وہ انٹیوشن بھی نہیں ہوتی۔ اسے کہتا ہے خدا کہ ہم براہ راست اس شخص کو یہ علم دیتے ہیں جس میں اس کی اپنی فکر کا، جذبات کا، کسی چیز کا دخل نہیں ہوتا، ما ینطق عن الہویٰ، اپنے خیالات سے وہ بات ہی نہیں کرتا، الا عن وحی، یہ وہی ہوتی ہے، اور یہ وہی جو تھی جب خدا کی طرف سے آتی تھی تو صرف انبیاء تک مخصوص ہوتی تھی، اور جب اللہ کے پروگرام نے کہا کہ اس کو ختم کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا یہ ختم ہو گئی۔ اب علم حاصل کرنے کا طریقہ عزیزان من ایک ہی رہ گیا، انسانی غور و فکر سے، مطالعہ، مشاہدہ، تجربے کے بعد، فکر سے، تدبر سے، بصیرت، عام کائنات کے اوپر وہ فکر کی جائے یا غور کیا جائے یا خود خدا کی کتاب کے اندر کی جائے۔ اب کوئی اور ذریعہ علم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا مدعی ہے کہ اس کے علاوہ مجھ پہ علم ایسے مجھے ملتا ہے جس میں میری فکر، وجدان، انٹیوشن، مشاہدے، تجربے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے براہ راست میں پاتا ہوں، وہ دعویٰ، وہ مدعی نبوت ہے، یہ کہنا اس کا وحی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، خدا کے خلاف افترا کرتا۔ اب مجھے اس پہ فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سیلف ڈسیپشن ان کا ہوتا ہے یا دوسروں کو ڈسیو کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دونوں چیزیں اس کے اندر، لیکن خود فریبی ہو یا ابلا فریبی ہو، جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ اسے یہ منوایا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد بھی خدا کی طرف سے یہ علم مل سکتا ہے، اور وہ ساری غرض و غائب جو ختم نبوت کی تھی وہ سب ختم ہو کے رہ جاتی ہے عزیزان۔ ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ اب کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے شخص سے یہ کہے کہ میری بات تم اس لیے مانو کہ مجھے خدا نے یہ بات دی ہے، کسی کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ سوچئے کہ جس قوم میں یہ عقیدہ ہو کہ اب کوئی شخص مجھ سے اپنی بات، خدا کی بات کہہ کے نہیں منوا سکتا، کتنی بڑی آزاد قوم ہوگی وہ دنیا میں۔ ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ انسانیت اب
جوانی کو پہنچ گئی ہے. اب اسے ایک ایک بات کے اندر بڑے بوڑھوں کا پابند نہیں بنایا گیا. زندگی کے ابدی اصول مستقل اقدار حیات اس کو دے دی اور اس کے بعد اسے کہا کہ جاؤ بیٹا اپنے راستے آپ طے کرو. سڑکوں کے اوپر ہر موڑ کے اوپر ایک سائن پوسٹ لگا ہوا تمہیں مل جائے گا. اس کی روشنی میں اپنے لیے آپ فیصلہ کرو. انسانیت جوان ہو گئے. اور جیسے کہ ہر جوان انسان کو آزادی ملنی چاہیے، انسانیت کو آزادی دی خدا. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ وَيَزَوَانْ ہوں اس طرح ہوں اغلال اللہ کی کانت علیہ کہ یہ آیا ہے اس کی ختم نبوت یہ کرے گی کہ وہ زنجیریں جن میں انسانیت جکڑی چلی آ رہی تھی ان کو توڑ دے گا. یہ وہ سنے جن کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے انسان ان کو اٹھا کے پھینک دے گا. اس میں نبوت نے ان اغلال کو توڑا ہے، ان سنوں کو اس کے سر کے اوپر چہرایا ہے. اس کو آزادی صحیح آزادی کی فضا میں سانس لینے کے موقع دیا انسان کو. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اب اس سے اپنی بات خدا کی بات کہہ کے منوائے، وہ ارباب شریعت ہوں یا صحاب طریقت ہوں. کسے بات خدا کی بات اگر وہ کہتا ہے تو اس کو سند دینی چاہیے پڑے گی خدا کی کتاب کی، اور جو اس میں سے سند نہیں ملتی تو وہ خدا کی نہیں ہوگی، تو اس انسان کی اپنی ہوگی یا کسی اور انسان کی ہوگی. اور میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ کسی دوسرے انسان کی بات کو خدا کی بات مانوں. مجھے آزادی حاصل ہے، حق حاصل ہے کہ اسے مانوں یا اس سے انکار کروں. حکومت کے قوانین کی تو کیفیت اور ہوتی ہے نا، اسے تو تمدنی قوانین کی روح سے ماننا ہوتا ہے. لیکن کسی انسان کی یہ بات کہ جو میں کہتا ہوں یہ میرا کہا نہیں، یہ خدا کی بات ہے، خدا کی بات سمجھ کے تم مانو، میری آزادی کو وہ سلب کرتا ہے، اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے. ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ میں یہ تصور بھی نہیں اب کر سکتا کہ یہ شخص خدا کی بات کہے گا، کہہ سکتا نہیں ہے. یقین یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ختم ہو گئی خدا کی بات جو تھی. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کمل ہو گئی خدا کی بات صدق و عدل کے ساتھ. لا تبدیل کلمات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور جو ختم ہو گئی بات اب کس کو حق حاصل ہے یہ کہے کہ میری بات خدا کی بات سمجھ کے مانو. عزیزان من دیکھا آپ نے یہ ایک آیت کے 3 ٹکڑوں میں قرآن کریم اس پوری سازش کو یا وحی کے خلاف جو تصورات ابھر سکتے تھے اس انداز سے قرآن بات کر گیا ہے. پھر دوہرا دوں، من اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اپنے بنائے ہوئے قوانین کو خدا کے قانون کہہ کے نافذ کرنے والا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا. ظلم کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا عربی زبان میں معنی اس کو، جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہاں نہ رکھنا. انسان کی بات انسان کی بات مانو، سیدھی سی بات. جب بھی اسے آپ نے خدا کی بات کہہ دیا ظلم ہو گیا. پہلی کیٹیگری اور قال اوحی علی ولم یوحی الی شیء، یا یہ کہے کہ خدا کی طرف سے مجھے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے. یہ معنی کرو نا، وحی کا لفظ کیوں کہتے؟ درا حال ہے کہ اب خدا کی طرف سے کسی کو اس طرح براہ راست علم حاصل نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا ظالم ہے. یا وہ یا یہ کہے کہ صاحب ملکہ نبوت بھی انٹیوشن ہی ہوا کرتا تھا، اور انٹیوشن تو بہرحال انسان کو ہوتی ہے. فرق اس کے اندر کیا ڈگریز کا ہے، کوانٹیٹیو فرق ہے، صرف کوالٹی کا فرق نہیں ہے. وہ ذرا زیادہ لطیف شکل میں ہو سکتی ہے اور ایسی لطیف شکل اور بھی ہو سکتی. کہا یہ ہیں وہ زندگی میں یہ لوگ کبھی تو اپنے فریب خوردہ نفس کی وجہ سے یہ چیز کریں گے، اور کبھی اسی نفس کو جسے آج ایگو کہتے ہیں، اپنی انانیت جو ہے اس کی سیٹسفیکشن کے لیے، اس کی تسکین کے لیے یہ چیز کہیں گے. عجیب بات آگے آتی. قرآن کریم نے جو نفس کہا ہے جسے اب ترجمہ اس کا ایک لفظ میں نہیں ہو سکتا، پرسنالٹی اسے ترجمہ کیا جاتا ہے، سیلف ترجمہ کیا جاتا ہے، آئی ایم نیس بھی اس کو کہتے ہیں. اب اس دور میں اس کو سائیکے کہا جاتا ہے. کچھ بھی ہے، یہ شے جو ہے اندر انسان کے، یہ اس کی کار فرمائیاں ہیں. میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ کہیں سیلف ڈسپشن ہوتی ہے اور کہیں ارادے اور نیت سے دوسروں کو فریب دینا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس نفس کی کار فرمائیاں ہوتی ہیں. ولیم جیمز نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ ہمارے ہاں کا دور کا سائیکالوجی میں امام مانا جاتا ہے. ابتدا اس نے کی ہے ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرئنس، مذہبی واردات کے اقسام.
تو یہ جتنے مدعی ہیں نا اس چیزوں کے، جسے آپ روحانیت وغیرہ کہتے ہیں، اس نے یہ چیز کہا ہے کہ یہ سارے سائیکولوجیکل کیسز ہوتے ہیں، اور اس نے پھر اصناف، اس کی قسمیں گنائی ہیں۔ یہ لوگ تو پوچھو نہیں، پھر تب تحقیق کرتے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہیں، وہ سائیکالوجسٹ ہے، لیکن وہ تحقیق کر رہا ہے لوگوں کی روحانی واردات کے جو دعوے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ایک سائیکالوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو۔ بڑی محنت کی ہے اس شخص۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بڑی بڑی کرامات بتائی جاتی ہیں اور حضرت صاحب کے شعبے ہوتے ہیں اور روحانیت کے مدارج ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ہے، ایک سائیکالوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے کس طرح سے یہ نفس انسانی کی کارفرمائیاں بتائی ہیں۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ بات ساری نفس کی تھی۔ یہ چیز آج ہمارے 20ویں صدی کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ یہ ہے۔ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے یہ چیزیں تینوں کہہ کے قرآن کہتا کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ، یہ ظالم کہا تھا نا کہ یہ ظالم سارے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، ٹھیک ہے، زندگی بھر تو یہ سارا کچھ یہ کرتے رہیں گے۔ کہتا ہے کاش کہ تیری آنکھیں دیکھ سکتی کہ موت کے وقت، قرآن کے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے جہاں یہ کہتا ہے کہ فرشتے آ کے پھر یہ کہتے، فرشتے آ کے پھر ہاتھ پھیلائیں گے کاہے کے لیے؟ یہ ہے بات، اخرجوا انفسکم، نکالو وہ سائیک اپنے، نکالو وہ انانیت والی بات، نکالو وہ ایگو اپنے کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے تھے، لا باہر نکالو۔ کیا مانے؟ آؤ اب تمہیں مشاہدہ کرائیں کہ وہ تمہارا نفس کیا کرتا تھا۔ حدیث نمان جسے یہ قیامت یا حشر کے اندر اعمال نامے، انسان کے مقافات عمل کی روح سے انسان کے اعمال و کردار کے سارے نتائج سامنے آنے والے، اس میں قرآن کا یہ انداز بیان کہ انسان خود اپنے آپ سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔ کہا جائے گا اس سے کہ تیرا اعمال نامہ لپٹا ہوا تیری گردن میں لٹکا ہوا تھا، اب اسے کھول، خود پڑھ، آپ حساب کر، کوئی دوسرا نہیں، تو خود اپنے خلاف شہادت دے۔ پھر وہی بات میری آ جائے گی کہ یہ بات نصاب کی ہے، درس کی نہیں۔ تو اپنے خلاف خود، یہ کون ہے تو جو اپنے خلاف ہے؟ تو اپنا اعمال نامہ آپ پڑھ، یہ کون آپ ہے جو اپنا اعمال نامہ پڑھ رہا ہے؟ یہاں تو یوں دو نظر آتے ہیں نا، کیا چیز ہے یہ ساری چیز؟ عزیزان من، وہی جو انسان کا کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ ہے، یہ اس کی کنفلکٹ اور کشمکش کا بیان ہو رہا ہے۔ غیر شعوری نفس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ابھر کے سامنے آ جائے گی، اور شعوری طور پہ ان کو اب وہ دیکھ لے گا، خود گواہ ہوگا ان کے اوپر، خود شہادتیں دے گا اس کے خلاف۔ یہ اعمال نامہ ہے جو دبا ہوا ہے اس کے تحت شعور کے اندر، وہ اس کے ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ نفس شعوری جو ہے اس کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا، مجھ سے یہ بھی ہوا تھا۔ اور جب یہ چیزیں عزیزان من، جن کو یہاں اس نے دانستہ نہ صحیح نفس غیر شعوری نے بلائے ہوئے ہے، اس کے ذہن سے آنے نہیں دیتا وہ سامنے کہ اس جرم کا احساس جو ہے معلوم نہیں کہ اس میں کیا کیفیت پیدا کرے گا، وہ فریب کرتا ہے نفس غیر شعوری اس کے شعور کے ساتھ کہ ان چیزوں کو سامنے نہیں آنے دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ پردے اٹھ جائیں گے، حقیقتیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ ہے معاملہ۔ میں عرض کروں گا عزیزان من، قرآن سمجھنا ہو تو سائیکالوجی بڑی ضروری ہو گئی ہے۔ یہ باسی انسان کے نفس سے کرتا ہے، یہ سب کچھ اس سے ہوتا ہے۔ وہ کیوں نہیں اس کو اس طرف آنے دیتا کہ یہی اگر اعتراف جرم کر لے ہلکا ہو جاتا ہے سادہ، اس ریگریٹ کے دو آنسو دھو دیتے ہیں، جیسا میں کہوں گا۔ اس میں پھر اصلاح خیش کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی، لیکن اس سے وہ جو لفظ ہے پندار نفس کی شکست ہوتی ہے۔ جو انا ہے نا، اس انا ربکم الاعلی، دیکھا انا کتنے بہت سے قرآن کہتا ہے، فرعون کا انا، وہ انا جو ہے اس کا، اس کو شکست اس سے ہوتی۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ اس طرح سے اپنی نظروں میں ہی آپ ذلیل ہو جائے۔ کرتا کیا ہے؟ اس کو چھپائے رکھتا ہے تحت شعور کے، باہر نہیں آنے دیتا، سامنے نہیں آنے دیتا۔
اور یہ بڑا مزے سے پھرتا ہے، لیکن مزے سے نہیں پھرتا۔ سائیکالوجسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک کنٹراڈکشن جو ہے اندر اس کے کنفلکٹ وہ جاری رہتی ہے، وہ پھانس ہوتی ہے اس کے اندر۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سب پتہ نہیں لیکن کچھ نہیں، بڑا ہی مسترد بے چین کرم کی زندگی ہے۔ جتنے لوگ یہ اوور نائٹ ملینئر بننے والے ہیں نا اس دور کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا یہ اتنے بڑے بڑے نو دولتی ہے، نو دولت اکٹھی ہوئی، ان کی زندگی آپ دیکھتے ہیں اتنی کرم کی زندگی ہے جیسے قرآن کے لفظ میں سانپ نے ڈس دیا ہو جاتا۔ کبھی ان کے قریب جا کے دیکھیے گا، ایک سانس سکون کا نہیں آ رہا، باہر کا ڈر نہیں ہوتا، اس کا تو انہوں نے انتظام کر رکھا ہوتا بہت تک، گرفتاری کا ڈر نہیں ہوتا، پکڑے جانے کا ڈر وہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اگر ان سے بھی پوچھو کہ پھر ہوتا تمہیں کیا ہے، پتا ان کو بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو نفس غیر شعوری کے اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت وہ ڈستا رہتا ہے۔ عشق ناپید و خرد می گزدش صورت مار، کہ وہی کی روح سے ادا کردہ مستد اقدار بھلا بیٹھا، اور خالص اپنی عقل کے زور سے اپنی تدبیریں جو کرتا ہے وہ ہر عام سانپ کی طرح اس کو ڈستی رہتی ہے۔ عقل کو تابع فرمان نظر کرنا پڑتا، یہ وہ کشمکش جاری ہے۔ قرآن عزیزان من کرتا یہ ہے، آج بات چلی ہے تو اب آنے دیجیے صاحب، جسے آپ توبہ کہتے ہیں، وہ نفس غیر شعوری کے اندر چھپی ہوئی یہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو ابھار کے باہر لے آئے۔ یہ استغفار کیا ہے جس سے آپ مغفرت کرتے ہیں؟ وہ انسان یہ جو ہر وقت ڈسنے والا سانپ ہے اس سے حفاظت چاہتا ہے، اس سے بچا دے، کہتا کوئی بات ان رحمت اللہ بچایا جائے۔ یہ صلاحیت تیرے اندر ہم نے رکھی۔ انسان اپنے اس نفس کی چیزیں جن کو اس کے خود فریبی نے بلا کے اس تہخانے میں چھپا رکھا ہے ان کو لے آئے گا، ڈرے نہیں، اعتراف کر لے اپنے آپ سے، یہ ڈر، لیکن اعتراف کسی دوسرے سے سامنے کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ خدا کے سامنے وہ اپنے نفس شعوریت کا سامنے ایک اعتراف کرنا ہے۔ جب یہ اعتراف کر لے گا تو سانس نکل جائے گی۔ سانس ہوتی کیا ہے، نظر بھی نہیں آتی کمبا، لیکن ساری رات سونا نہیں دیتی، وہاں سے ڈگ آؤٹ، یہ ان کی طرح ہے ڈگ آؤٹ کرنا، وہاں سے یہ ڈگ آؤٹ کر کے سامنے اپنے لے لے، ٹیکسٹ کو فیس کرے، اپنا اعمال نامہ آپ پڑھ لے، کیوں اسے قیامت تک اٹھا رکھتا ہے؟ ہزار ہے نہ بینی قیامت موجود، قیامت تو ہر سانس میں تمہارے ہوتی ہے، اسے پڑھ لے، اعتراف کر لے اس چیز، ٹھیک ہے غلط، خود اس کی ہمت نہیں کہ آگے اصلاح کے لیے کیا کرنا ہے، کسی مشرک کے سامنے اس چیز سے متعلق قرآن بتائے گا کہ پھر اس کے بعد کیا کرنا۔ یہ جو چیز ہے اس کا تو بوجھ اتر جائے، آئندہ کے لیے پھر ایک عزم کر لیتا ہے، اور عزم بھی عزم راست اس وقت ہوتا ہے جب یہ اندر کشمکش دونوں کی بات مٹ جائے، باقی نہ رہے، ورنہ جو انسان کا شعوری عزم ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا، ارادے باندھتا ہوں، باندھ کر پھر توڑ دیتا ہوں، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے اندر ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، نہ کریے، وہ شعوری طور پہ تو سب کچھ سوچ بچار کے اس نے ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے اندر جسے قرآن نے کہا ہے کہ وہ اسم پیدا کرتا ہے، اسم کے معنی ہے کہ توانائیوں کو سلب کرتا ہے، کمزور کر دیتا ہے تمہارے ارادوں کو، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ پھانس نکال دیجئے، قرآن سے رہنمائی حاصل کر لیجئے، کوئی اندر پھر یہ نہیں کہنے والا رہتا کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ۔ اور یہ ہے وہ مرد مومن جس کی توانائیوں کے متعلق کوئی اندازہ کر سکتا ہے، اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کیوں تقدیر پہلے اپنی بدلتی ہے عزیزہ نے، پھر دوسروں کی بدلتی ہے۔ اخرجوا انفسکم، لاؤ سامنے، تو اخرجوا کے معنی یہ نہیں کہ اندر کہیں بند ہوتا کہتا نکالو اس کو،
تو الفاظ ہماری زبان کی تو استعمال اس نے کرنے ہیں، لیکن کس قدر باریکیوں جا کے قرآن کہتا ہے کہ ساری بات یہ تھی نفس انسانی کی، نفس غیر شعوری کی. جو کہتا ہے اس لیے کہ جیسے چھپا کے رکھا ہوا ہو تو اندر جا کے ہاتھ منہ ڈال کے لانے والی جو بات ہوتی ہے نا کہ لاؤ باہر اس کو. دیکھا لفظ کیا استعمال کر رہا ہے قرآن، نکالو باہر. چھپا ہوا مال جیسے چور کے ہاں سے لیا جاتا ہے، انکانشیس مائنڈ نکالو. جنہوں نے یہ چیزیں کرنے کے اوپر تمہیں آمادہ کیا نکالو. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. ہاں ٹھیک ہے، اپنی نگاہوں میں ذلت تو اس سے ہوگی. دیکھا عذاب الہون کیوں کہا اس نے؟ ذلت آمیز، اپنے جرم کے اعتراف سے اپنی نگاہوں کے اندر آپ انسان اس وقت ذلیل محسوس ہے. آج آپ ہمیں بڑے ہیں اندر تو سارے ترے جتنے عزیزان من چھپ جاتے ہیں. تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. خدا کے متعلق جو بات کہو الحق کہو نا. وہ الحق تو خدا کی کتاب کے اندر، اس سے باہر اس کے خلاف جو چیز بھی تم کہو گے اور اسے خدا کی طرف منسوب کرو گے وہ غیر الحق، خدا کے خلاف اس طرح ہو جائے گا. یہ جو کچھ بھی تم کہا کرتے تھے آؤ باہر نکالو. کیا تھے وہ جذبات جس کے ماتحت یہ کچھ؟ یہ ہے انسان کی اپنی نگاہوں میں آپ وہ ذلت. اور قبل اس کے برادران عزیز وہ بھری محفل کے اندر جسے محشر کہا جاتا ہے وہاں یہ ذلت نصیب ہو. تنہائیوں میں اپنے ہاتھ دے کیوں نہ ذلت نصیب کر دے. تو اور صرف تیرا خدا دیکھی. مقام ہی یہ ہے. یہاں جب پہنچے احساس ہوا تو پوچھا آدم سے کہ کیا کیا تم نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. کس قدر جھوکی ہوئی ہے، کس قدر اپنے متعلق اعتراف ہے، کس قدر خود انسان اپنے اندر محسوس کر رہا ہے کہ میں نے زیادتی کی اپنے. یہی بات ابلیس سے پوچھی اس نے، کیوں ہمارے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے کہا میں کون ہوں نافرمانی کرنے والا صاحب؟ میں بندہ مجبور، تو صاحب اختیار، جو کچھ تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو مجرم ہے. اس نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے اصلاح کے دروازے بند کر لیے تو نے اپنے. اصلاح کا دروازہ اس کا کھلنا تھا جس نے کہنا تھا کہ ظلمنا انفسنا. جو ذمہ داری ہی لیتا نہیں ہے اپنے جرم کی وہ اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہے آدم و ابلیس کا قصہ. ایک ایک سانس میں ہمارے ساتھ یہ بیتتی ہے. جرم سرزد ہوتا ہے، عقل ہیلا جو پھر اس کے لیے تراشتی ہے یہ چیزیں کہ میری وجہ سے نہیں ہے. دیکھو وہ یہ نہ کرتا تو میں یہ ایسے کرنے کو تیار تھی. میں اور پھر اس دور میں جو آپ کے یہاں ایک نیا فلسفہ آیا ہے کمیونزم کا، اس نے جو تباہی مچائی. جو جرم کسی فرد سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ وہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، آخری فکرہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب یہ دیکھیے فرد کا اس میں جرم نہیں ہے، معاشرے کا یہ پیدا کردہ فرد ہے. چل ساری ذمہ داریاں بھول گئی. یہ جو اتنی ڈھلائی سے جرم ہو رہے ہیں اور کسی کے ذرا سا بھی اشک ندامت نہیں آتا کسی کی آنکھ میں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تب کہا یہ گیا ہے کہ افراد اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتے. معاشرہ غلط ہے صاحب. غلط معاشرے میں پیدا ہی اس قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں اور پھر معاشرے کی مجبوریوں سے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے. سارے سر فرد ذمہ داری نہیں رہے. اور یہ اتنا سٹل طریقے سے یہ زہر پھیلائے چلا جا رہے ہیں یہ آج کل حیرت ہو جاتی ہے. 2-3 منٹ ہم بات سناتا ہوں. ٹی وی پہ آپ نے ایک نیا شروع ہوا ہے سیریز، وہ ایک سیریز چلی آ رہی تھی رات کی آنکھیں. اس میں انہوں نے بتایا یہ تھا کہ یہ اسمگلر کیا کرتے ہیں، زندگی ان کی کیا ہے، کس طرح سے ایک غریب آدمی اس لائن میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر وہ کیا کچھ کرتا ہے. بہرحال بڑے لمبے چوڑے قصے تھے. ساری سیریز نہایت عمدہ چلی آ رہی تھی کہ ان کی زندگی کتنے کرب کی زندگی، بے چینی کی زندگی. ساتھ ہی اس کے یہ کہ ایک جرم کو چھپانے کے لیے کس طرح سے 10 جرم اور کرنے پڑتے ہیں.
پھر یہ ایک فرد نہیں رہتا، ایک پورا گروہ بن جاتا ہے جو اس کے اندر پھنسا ہوا تھا جال کے. جال ایسا ہے اس میں سے نکل نہیں سکتا وہ شخص. یہ ساری چیزیں اس میں دی ہوئی تھی، نہایت عمدگی سے چلی آ رہی تھی. میں بھی مطمئن تھا کہ یہ چیز تو بڑا عمدہ چلی آ رہی ہے. اس میں کہیں کہیں یہ وہ جھلک تھوڑی سی سرخی کی نظر آتی تھی اس میں، لیکن نمایاں نہیں تھی کہ بات یہ کیا کہنا چاہیے. آخری تھی، آخری اس کا ٹکڑا. اور اس کے بعد انجام بھی یہ کہ وہ کسٹم والوں نے چھاپا مارا اور اس میں یہ سمگلر اور اس کے ساتھی جو تھے گولی کا نشانہ بنے اور یہ وہاں ہلاک ہوئے. تو انجام بھی ٹھیک تھا. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کو، آنے والی نسلوں کو تاثر دینے کے لیے کہ منڈے کم نان کا جب کر مندہ ہو، کہ ان چیزوں کا انجام یہ ہوتا ہے. زندگی کرب سے گزرتی ہے، انجام ہلاکت ہوتا ہے. بڑا ٹھیک. تو میں حیران تھا کہ یہ کیا بھول گیا ہے یہ دینے والا. یہ تو آخری بات ہو گئی لیکن وہ بھولا نہیں. آخری بات وہ مر رہا ہے، بلکہ وہ مر ہی چکا. اس کا دوست بڑا ایک ہمدرد، اس کا ایک کردار بتایا ہوا تھا، ایک فلاسفر کا، شراب کے نشے میں رہتا لیکن ہے وہ بڑا فلاسفر قسم کا، بات صاف کرنے والا. وہ اس کے سرہانے آتا ہے اور اس سے آ کے کہتا یہ ہے کہ تیری آدھی آنکھیں کھلی ہوئی، وہ اس لیے ہے کہ اس کے بعد جو شخص تمہاری لاش کو دیکھے گا تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس نظر آئے گا. چلیے ایک بات ہے، شاعری ہے. اس کے بعد کہا کہ اب سوال یہ پیدا ہوگا اس کے ذہن میں کہ تو ایسا نہیں تھا، وہ ابتدا میں ایسا نہیں تھا. یہ کریکٹر گھر بار والا، شریف آدمی، غریب آدمی، تو ایسا نہیں تھا، تو ایسا کیوں بن گیا؟ اور اس کا جواب اس کو مل جائے گا کہ اس میں تیرا قصور کوئی نہیں ہے، معاشرے نے جیسا چاہا تمہیں بنا دیا. اور ختم ہوا ڈرامہ. چل پتہ نہیں 3 مہینے تک یہ رہا، یہ کچھ ہوا. ایک فکر عزیزاں نے من، یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، یاد رکھیے. بڑی خوبصورت چیز آتی ہے، سطح بھی نگاہیں پہچان نہیں سکتی. ایک ذرا سا اس کے اندر یہ دیا ہوا ہوتا ہے، نگاہوں کا زاویہ الٹ کے رکھ دیتا ہے. صاحب 3 مہینے یہ جو کچھ دیکھتے رہے بچے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور روز ان کے ذہن میں یہ تھا کہ صاحب یہ کس قدر ظلم، کس قدر جرم. ایک فکرے میں وہ نگاہ کا زاویہ ان کا بدل دیا. اس کا جرم نہیں، معاشرہ ہی کچھ بنا. ٹھیک. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، قرآن کہتا ہے معاشرے کو جرم دیتے ہو، فرد کی حیثیت سے سامنے آؤ گے. وقت ہو گیا عزیزان من، یہ بات اگلے درس سے اٹھا رہے ہیں. کہاں لایا ہے قرآن اس چیز کو؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. کیوں فریب دیتے ہو اپنے آپ؟ انفرادیت تو تمہاری ہے، یہ ہے جس سے تم انسان کہنا. لیکن یہ میں نے عرض کیا کہ اگلی دفعہ سورہ الانعام کی آیت، ایک ہی آیت آ جائی، 94 آیت. خدا کرے کہ جو بات اس میں قرآن کہنا چاہتا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں. 95 آیت سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.